دیکھیے السلام علیکم، بہت جلدی ویڈیو آ رہی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ پوری امت میں تہوبالا مچا ہوا ہے، پوری امت کچھ اسی قسم سے جو ہمارے پرداداؤں کے دور میں یا اس سے پہلے جب سلطان اس خطے کی اگر بات کریں، جب سلطان فتح علی خان ٹیپو 1799 میں جس علاقے میں سرنگا پٹنم کے جس علاقے میں شہید ہوئے، اس کے بعد پوری امت کے پاس کچھ بچا نہیں، اور جو کہ بھی اس کے رہ سہے اثرات تھے، جو بھی باقیات تھی، اور 1857 میں وہ بھی جاتی رہیں۔ منافقوں کے دربار گرم ہوتے رہے، جو انگریزوں کو اپنا سب کچھ دے کر کے ہندوستان کے مظلوم لوگوں کے اوپر، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر، انگریزوں نے انہی سے حکومت چھینی تھی، حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرات، دور نے پھر پلٹا کھایا، یہ انگریز بھی چلے گئے، یہ منافقوں، مولوی، منافق پیر، منافق حکام، ان کی اولادوں کو بڑا بڑا عہدہ ملا۔ جس خطے کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہاں پہ کچھ پیروں نے اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے اندھ بھکتوں کے ساتھ انگریزوں کی مدد کی۔ جس خطے کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہاں پہ مختلف راجے مہاراجاؤں نے انگریزوں کی مدد کی۔ ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ انگریز کیا تھے، انگریز کوئی غیر انسانی شکل تھے، لیکن انہوں نے ہی وہ ورڈ آرڈر بنایا جس کے پیچھے یہودی ہیں، اور جس سے غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب تک منموہن سنگھ صاحب کی فائنینس منسٹری میں جو نرسمہا راؤ صاحب کے حکومت میں تھی، ہم نے اپنا سب کچھ انگریزوں کے آگے، امریکہ کی جو انگریزوں کی طاقت امریکہ گئی اور ان کے سامنے سر کو اپنا جھکا نہیں دیا، تو یقین جانیے تب تک ہوا کیا، تب تک محض یہ ہوتا رہا کہ ہمارے خود ملک میں ہمارے باپ دادا بھی غربت کا شکار رہے۔ اب یہ دور ہے، لوگ ذہن لگا رہے ہیں، کچھ لوگ پیسہ، اگر مان لیجیے کچھ بھائی ہے تو کچھ، اگر مذہبی بھی کوئی ہے تو پیسہ کمانے کے لیے، اور کچھ ایسے لوگوں کے چنگل میں ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، خود منہ کھول کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرا مفاد ہے اس لیے میرے اس سے تعلقات ہیں۔ یعنی کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اکابرین، ان کے باپ دادا نے مفاد دیکھ کے اسلام قبول کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت مسلمان ایک طاقت تھی، تو چلو اسلام قبول کر لیں۔ تو بہت جلدی ان مفاد پرستوں کے اوپر وہ خطرہ منڈرائے گا کہ یہ اسلام چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ اب یہ سننے کو مل رہا ہے کہ کمبھ میں درجنوں مسلمان ہندو ہو رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ مفاد پرستی کا سودا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کچھ تھا نہیں۔ اگر اسلامی حکومت تھی تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے وقت میں لوگوں نے شلوار کھول دی اور کیا کرایا اور مسلمان ہو گئے، تو اسی وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی دور میں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی تمام پیر، اور اس خطے جس علاقے میں وہ آئے تھے، جس قوم میں آئے تھے، وہاں کے مولوی، وہاں کے رغبی ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کو مختلف طور پر ٹارچر کیا جانے لگا۔ حضرت عیسیٰ، یقین جانیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ دنیا کو ایسا لگا، دنیا کے ایک بڑے خطے کو، کہ جو عیسیٰ ہے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا، تو یہ محض بنی اسرائیل کے مولویوں اور پیروں کے چلتے ہوا، اور یقین جانیے کہ اسی دور میں بنی اسرائیل کے یہ پیر اور یہ مولوی، پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ امت اس قدر نہیں کھوئی تھی کہ اس میں یوروپین اقوام شامل ہو گئی ہو، یہ زیادہ تر پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے وہ ستم کیا عیسیٰ کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ رہا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا کہ بنی اسرائیل میں جو گناہ ہوا ہے وہ میری امت میں بھی ہوگا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یقین جانیے گا، اور اسلام کے زوال کا دور ہے اس علاقے میں، مسلمانوں کے پوری دنیا میں زوال کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آدمی اپنی خواہشات میں کھویا ہوا ہے، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اپنے مفاد کے چکر میں یہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے وہ آل رسول ہے اور بہت بڑے خانوادے ہیں، کوئی صوفیہ کے نام پر، کوئی کسی خانوادے کے نام پر مسلمانوں کی ہر تنظیموں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں جو بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کی لڑکیوں کو بیچنے کا پلان بنا رہے ہیں، جو قرآن پہ جادو کے اوپر کھڑے ہو کے جن کے لوگ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جن کے آنے کے بعد نرسمہا نند اور مختلف سادھو سنت اسلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ امریکہ میں اور دیگر دوسرے یورپین ممالک میں قرآن جلائی جا رہی ہے، اور یہ لوگ امن کے پیغام کے نام پر محض اپنی روٹیاں گرم کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ چیز سمجھیے کہ اس ٹھنڈ میں یہ دل دکھ رہا ہے، اور ہم ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنی عقل کو اپنا قائد نہ بناؤ، تمہاری عقل یہاں تک نہیں پہنچی ہے، تمہارے اسلاف صرف پیسہ کمانے میں مصروف رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کے ہاں اور صرف مفاد کے دور میں مسلمان ہوئے۔ تم نے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا ہے، تم نے اپنے عمل سے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اب بھی وقت ہے میرے بھائی، توبہ کر لو اور ان اسلام دشمنوں سے اپنی برات کا اعلان کرو۔ اپنا خیال رکھنا، یہ سیدھے تمہارے لیے پیغام ہے، اپنا خیال رکھنا، اس کے آگے ہم کچھ نہ کہہ سکیں گے۔ تمہارا اللہ حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔